السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء، آج ہم کلاس دہم سے پہلا سبق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا حصہ یعنی پارٹ 1 میں آپ کو میں مشق کی سرگرمی حل کر بتاؤں گا۔ مشق کی سرگرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس ویڈیو کے 2 پارٹس ہوں گے۔ آئیے پہلے پارٹس کی ابتدا کرتے ہیں۔ طلباء، آپ کے پاس میں جو درسی کتاب ہے اس درسی کتاب میں پیج نمبر 4 پر مشق سرگرمی کی ابتدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس میں سوال ہے کہ سبق کا بغور مطالعہ کر کے ذیل کی سرگرمی کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ یہ ہمارے پاس میں ہدایت ہے۔ سوال ہے سبق کے حوالے سے درج ذیل رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ طلباء، آپ کے پاس میں اس طریقے سے ایک رواں خاکہ ہوگا اور حضرت سلمان فارسی کے نیچے جو پہلا نام ہے یہ خاکہ جو ہے بلینک ہوگا، خالی ہوگا۔ دوسرے نام کے نیچے کا یہ حصہ خالی ہوگا، اس کے بعد اس طریقے سے یہ حصہ خالی ہوگا۔ تو آئیے ان چاروں خانے کے اندر کیا لکھیں گے۔ سب سے پہلے نام کے نیچے جو آپ کے پاس میں خاکہ ہے اس میں ماہویہ لکھیں گے۔ دوسرے اس میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھیں گے۔ والد کا نام یوزخشان بن مرسلان لکھیں گے۔ سکونت ہرمز لکھیں گے۔ تو اس طریقے سے طلباء سوال نمبر 1 کا جو ہے یہ رواں خاکہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد میں ہمارے پاس دوسرا سوال ہے۔ آپ درسی کتاب پہ نگاہ رکھیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اس میں جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے پیدائش پوچھ رہا ہے، گھرانہ پوچھ رہا ہے، علاقہ پوچھ رہا ہے اور ناظم اعلیٰ پوچھ رہا ہے کہاں کے تھے۔ جائے پیدائش جو ہے ان کی ہرمز ہے اور گھرانہ مجوسی زمیندار ہے، علاقہ اصفہان کا ہے اور ناظم اعلیٰ جو ہے یہ مدائن ہے۔ اس کے بعد میں طلباء تیسرا سوال ہے ہمارے پاس میں درسی کتاب پیج نمبر 4 میں ریز وعد دیا ہے۔ اس نشان کا فقرہ اور اس کے معنی لکھیے۔ تو تیسرے سوال کا جواب جو ہے ریز وعد کا جو ہے اس نشان کے فقرہ یعنی اس کے لیے کیا جملہ ہے، تو اس کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور یہ مخفف ہے۔ اور اسی سوال میں دوسرا حصہ ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں، تو اس کے معنی ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا۔ چوتھا سوال ہمارے پاس میں ہے والد کے برہم ہونے یعنی غصہ ہونے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیڑیاں پہنانے کا سبب تحریر کیجیے۔ حضرت سلمان فارسی کے والد ان سے جو ہے غصہ کیوں یہ تھے اور ان کے پیروں میں بیڑیاں کیوں باندھی تھی۔ تو اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم عمری ہی میں مجوسیت یعنی زرتشتی مذہب کی اس قدر تعلیم حاصل کر لی کہ انہیں آتش قدی یعنی مجوسیوں کی عبادت گاہ کا داروغہ بنا دیا گیا، لیکن وہ اس مذہب سے مطمئن نہیں تھے۔ وہ اسی دوران ان کا ایک گرجا گھر عیسائیوں کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے ان کا اچانک جانا ہوا۔ وہ وہاں کی رسومات و عبادات سے بہت متاثر ہوئے اور اس کا ذکر اپنے والد سے کیا۔ وہ بہت برہم ہوئے یعنی بہت غصہ ہوئے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر گھر میں بٹھا دیا۔ اس کے بعد میں چوتھا سوال طلبہ درسی کتاب میں پیج نمبر 4 پہ ہمارے پاس میں 5واں سوال ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھجوروں والی سرزمین تک پہنچنے کے مراحل اپنے الفاظ میں لکھیے۔ عمریہ کے راہب سے یہ معلوم ہوا تھا کہ عنقریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی مبعوث ہوں گے اور وہ کھجوروں والی زمین کی جانب سے ہجرت کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور والی زمین تک پہنچنے کے لیے بے قرار رہنے لگے، لوگوں سے دریافت کرنے لگے
اور پتہ چلا کہ یہ عرب کی ایک بستی مدینہ ہے۔ اتفاقاً عمریہ میں عربوں کا ایک قافلہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام مال و اسباب کے ساتھ اس کے ساتھ ہو لیے۔ قافلے والوں نے انہیں ایک یہودی کے ہاتھوں وادی قرا میں فروخت کر دیا۔ اس یہودی نے انہیں مدینے کے ایک یہودی کے حوالے کر دیا اور وہ مدینہ کھجوروں والی زمین تک پہنچ گئے، لیکن آپ غلام بنا دیے گئے۔ اس کے بعد میں طلبہ ہمارے پاس میں چھٹا سوال ہے درس کتاب میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیاں جن کا ذکر عیسائی راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، ترتیب وار لکھیے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش حق کے سفر میں مجوسیت ترک کر کے عیسائیت کے دائرے میں داخل ہوئے اور اس کی تعلیمات کو حاصل کرنے میں پادریوں کی خدمت میں لگ گئے۔ اسی دوران عمریہ راہب نے انہیں بتایا کہ عنقریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی مبعوث ہوں گا، وہ کھجوروں والی زمین کی جانب ہجرت کرے گا، اس کے ماننے والے پروانوں کی طرح اس کے اطراف جمع رہیں گے۔ اور اس نبی کو پہچاننے کے لیے راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درج ذیل 3 نشانیاں بتائی تھی۔ پہلی نشانی کیا ہے طلبہ؟ کہ وہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ دوسری نشانی اس راہب نے بتایا تھا کہ وہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کریں گے۔ تیسری نشانی بتایا اس کے شانوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوں گی۔ یہ تینوں نشانی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ اس کے بعد میں طلبہ ہمارے پاس میں 7واں سوال ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ موقع میں بندھنے والے صحابی کا نام تحریر کیجیے۔ تو وہ صحابی کا نام طلبہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 8واں سوال ہے ہمارے پاس کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں نشانیوں کو پرکھنے کا طریقہ بتائیے۔ یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہب کی بتائی ہوئی تینوں نشانیوں کو کس طریقے سے پرکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پاتے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے ساتھ لائے ہوئی کھجوریں یہ کہہ کر پیش کی کہ یہ صدقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس میں سے کچھ بھی نہ چکھا، کچھ بھی نہیں کھائے اور صحابہ کرام کو جو ہے کھانے کے لیے کہا، انہیں دے دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہوئے کہ راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی مکمل ہوئی اور صحیح ثابت ہوئی۔ دوسرے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس بار کھجوریں دیتے ہوئے کہا کہ یہ تحفہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود بھی کھایا اور صحابہ میں بھی تقسیم کیا۔ اس طرح دوسری نشانی بھی مکمل ہوئی اور صحیح نکلی۔ تیسری نشانی اس راہب نے یہ بتایا کہ ایک روز محفل میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب سے بیٹھ گئے۔ اتفاقاً آپ کے جسم کا کپڑا ہوا سے سرک گیا اور آپ کے پشت پر موجود مہر نبوت پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی اور تیسری نشانی بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی اور یہ مطمئن ہو گئی۔ اس کے بعد میں طلبہ ہمارے پاس میں 9واں سوال ہے۔ اہل خانہ کے تعلق سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تاکید کی اسے لکھیے۔ جو تاکید ہے اس تاکید کو ہمیں لکھنا ہے کہ کیا کہا گیا کہ عبادتوں کی کثرت اور اہل خانہ سے غفلت جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معلومات بن گئی تو حضرت سلمان فارسی نے انہیں تاکیداً کہا جب تم پر اللہ کے حقوق ہیں وہی بچوں بیوی کے حقوق بھی ہیں اور رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔ تو طلبہ 10واں سوال ہمارے پاس میں یہ ہے کہ ابتدائی اسلامی جنگوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شامل نہ ہونے کا سبب لکھیے کہ ابتدائی دور کے اندر وہ کیوں شامل نہیں ہوئے۔ ابتدائی اسلامی جنگوں میں حضرت سلمان فارسی شریک نہیں ہوئے، وہ اس لیے کہ وہ ایک یہودی کے غلام تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے اس غلامی سے نجات دلوا دیے، اس کے بعد میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے
جنگوں میں جو ہے شامل ہونے لگے۔ 11واں سوال طلبہ ہمارے پاس میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو جملے کہے انہیں نقل کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو جملے کہے ہیں وہ ہمارے پاس میں درج ذیل ہیں۔ سلمان، تم ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر دین سے واقف ہو۔ دوسرا ہے اگر دین سریا پر بھی ہوں گا تو سلمان تو فارس کا ایک آدمی اس کو پالے گا۔ جس نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ لوگ جنت کے مشتاق ہے مگر جنت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشتاق ہے۔ تو طلبہ اس طریقے سے ہمارے پاس میں جو ہے اس سبق کا پہلا پارٹ ختم ہوا۔ انشاءاللہ ہم اسی سبق کا جو بقیہ مشق بچی ہوئی ہے انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔